قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا وہ آخری رمضان کہ جس رمضان کے اندر پوری دنیا کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا اور ہر طرف زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اور جس رمضان میں ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ جس چیخ کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹنے کو آئیں گے۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اور یہ کائنات ایک وقت مقررہ تک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا، اور اس دنیا و کائنات کے فنا ہونے کا نام ہی قیامت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک اس کائنات میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان 3 حصوں کے مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 حصے کون سے ہیں اور ان 3 حصوں میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آج دنیا کے جس حصے میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والا دنیا کا آخری رمضان دنیا کے کون سے حصے میں آئے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی نے قیامت کے بارے میں اپنی اپنی امت کو بتایا اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس دنیا کے بننے سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، علامات بائدہ۔ پیارے دوستو، علامات بائدہ قیامت کی ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء کرام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اپنی اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں خاتم النبیین بن کر تشریف لانا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ علامات بائدہ میں شامل ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک علامات بائدہ مکمل ہو چکی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے حصے کے بارے میں کہ جس کے اندر قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور ان کے ظہور کی شروعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو چکی ہوگی، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ایک دوسرے سے ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی یہ 2 انگلیاں جتنی آپس میں قریب ہیں قیامت بھی میرے بعد اتنی ہی قریب ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانی ہے جو آج کے زمانے میں مکمل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زنا عام ہو جائے گا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور سود کا کاروبار ہوگا، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اور گانے باجوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، جھوٹے انسان کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے،
عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے اس دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا کا وہ تیسرا حصہ ہے کہ جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور دنیا کے اس حصے میں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، دجال کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج قوم کا خروج، دابت الارض کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ پیارے دوستو، قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا آخری رمضان بھی ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، یعنی سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو جل کر فوراً راکھ بن جاتی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے وقت اتنی تیز رفتاری سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اس رمضان کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ جس رمضان کے اندر لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی، یہ چیخ اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والی آخری رمضان المبارک میں ملک شام سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، تو اس وقت صحابہ کرام نے عرضگی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا رمضان کے نصف حصے میں یا رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو اس رات آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، جس سے تقریباً 70,000 لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے 70,000 لڑکیوں کی بخارت زائل ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں
چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم شور شرابہ ہوگا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر جانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیرات کہنا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائے جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور 1 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔